یا بعض دوسرے لوگوں کے آتے تھے. تو آج اسی کے کنٹیکسٹ میں علیم خان صاحب کی بھی ایک پریس کانفرنس جو ہے اپنا ایک کال جو لیک ہوئی, تو یہ جاوید چودھری صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب کے بعد یہ تیسرا مہرہ لانچ کیا گیا باجوہ صاحب کی طرف سے علیم خان کی شکل میں. اس کے میں کچھ جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں علیم خان صاحب جو ماشاءاللہ قاسم علی شاہ کے بعد اگلی قسط آئی ہے, وہ 2-3 باتیں کر رہے ہیں اپنی ان کی آڈیو میں. وہ ہارسٹ کی بات کر رہے ہیں, پھر یو کین سے توشاخانے کی گھڑی کی بات کر رہے ہیں, بزدار صاحب کی کلیکشن اور فراگوگی کی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑا فینٹسزم تھا, تو بڑا فینٹسزم دیکھ کے ہم آئے تھے, لیکن وہ سب کیموفلاج تھا اور ایکچوئل کچھ نہیں تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ علیم خان صاحب کون سے فینٹسزم کے تھرو آئے تھے اور کون سی آپ کہہ لیں کہ بہتری کے لیے آئے تھے پی ٹی آئی میں, کیونکہ جو ان کا پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے ماضی تھا وہ بہت زیادہ, میں تو چونکہ ماضی میں نہیں جاتا لوگوں کے, لیکن میاں اسلم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ریگارڈنگ ریور ایج. 3-4 چیزیں اس میں انہوں نے بیان کی تھی, اس کے بعد کبھی پراپر جواب نہیں اس کا آیا. ایک ان کی آپ کہہ لیں کہ جو لیگل پوزیشن ہے ریور ایج کی, اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے, اس کے گرین ایریاز کے حوالے سے, وہ تو ہے ہی, لیکن 3-4 چیزیں بڑی عجیب سی تھیں اس میں کہ گورنمنٹ لینڈ جس میں آپ کہہ لیں جنگلات کی زمین اور دریا کی زمین, اس پہ قبضہ کا تھا. دوسرا شاہ پور کانجرا کی جو راستہ ہے اس کو چوڑا کرنے کے لیے سڑک, سرکاری سڑک انہوں نے اپنے سوسائٹی میں شامل کی, اس کے دونوں طرف انہوں نے کمرشل پلاٹ بنا کے بیچ دیے. تیسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کہہ لیں جو مین بولیوارڈ ہے اس کا مین بولیوارڈ کے سارے پلاٹ چھوٹے کر کے اس میں مسجد بنائی, اور 3 چیزیں قبرستان کی 10 کنال, 2.5 کنال زمین مسجد کی اور 2.5 کنال اسکول کی, یہ ساری زمین انہوں نے کمرشل پلاٹ کے طور پر بیچ دی, یہ قبرستان کی, اسکول کی اور اس کی. پھر انہوں نے کہا, میاں اسلم صاحب نے کہا کہ 200 ارب روپے کا گھپلہ ہے اس میں, 200 ارب روپے کا اس میں گھپلہ ہے, اور 10 سے 15 ہزار لوگ اس میں افیکٹس ہیں. یہ ساری باتیں میاں اسلم صاحب نے اس وقت کی جب وہ ہاؤسنگ کے وزیر تھے, لیکن اس کا کبھی بھی علیم خان صاحب کی طرف سے جواب نہیں آیا. اور یہ ساری باتیں اس وقت ہوئیں جب علیم خان صاحب پی ٹی آئی میں نہیں آئے تھے, لیکن ایکسپوز پی ٹی آئی میں آنے کے بعد یا ان کی وزارت میں بلکہ جانے کے بعد زیادہ ایکسپوز ہوئی چیزیں, جب علیم خان صاحب اگریسو ہو گئے یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کرنے میں. علیم خان صاحب کے آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں جب سوسائٹی لی تھی ریور ایج, تو 2 ارب روپے کی لی تھی, 3.5 ارب روپیہ ای او بی آئی سے انہوں نے لیا. ای او بی آئی سے جو آپ کہہ لیں کہ اسکینڈل بنا تھا 27 ارب کا, اس میں 3.5 ارب کا ان کے پاس بھی آیا تھا. مطلب جتنے کی سوسائٹی تھی اس سے دگنے پیسے آلموسٹ ای او بی آئی کے آگے, جو آج تک واپس لوگوں کو نہیں جا سکے جو غریبوں کے پیسے تھے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارے کا سارا جو ماضی ہے یہ کوئی اتنا درخشندہ یا اتنا درخشاں نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ علیم خان یہاں فینٹسزم دیکھنے آئے تھے, وہ بڑی ایمانداری دیکھنے آئے تھے اور انہیں بڑی مایوسی ہوئی. دوسرا انہوں نے جو ہار کی بات کی ہے, انہوں نے کہا جی ملک ریاض سے ہار لیا. میں جسٹ ایک اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب پرائم منسٹر بنے عمران خان, میں تو اور مسرت ہم دونوں گئے وزیر اعظم ہاؤس گئے, تو انہوں نے جب ہمیں چوکی پہ روکا تو انہوں نے کہا جی تلاشی لی, انہوں نے گاڑی کی, اور ساتھ انہوں نے 2 سوال ہم سے پوچھے کہ سر گاڑی میں کوئی ویپن تو نہیں ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ تھا کہ گاڑی میں کوئی گفٹ تو نہیں ہے. تو میں نے کہا زیادہ خطرناک کیا ہے؟ کہتے سر گفٹ زیادہ خطرناک ہے, تو آپ گفٹ اور ویپن یہ دونوں اندر نہیں جا سکتے. وہاں پہ وزارت عظمیٰ اس طرح ہوئی. جب وزارت عظمیٰ اس طرح ہوئی اور علیم خان صاحب کا جو رویہ تھا, یا علیم خان صاحب جس طرح سرو کرتے تھے ریحام خان کو, میں اس کا پرسنل وٹنس ہوں, اور جس طرح عمرے میں سرو کرنے کی کوشش کی گئی بشرا بیگم کو, وہ بھی برل کہیں نہ کہیں ٹی وی کی اسکرین پہ آتا رہا, نظر آتا رہا. مطلب بشرا بیگم نے کوئی گفٹ نہیں لیا علیم خان سے, بشرا بی بی نے کوئی گفٹ نہیں لیا ہمارے جیسے لوگوں سے. گفٹ تو ہم بھی دے سکتے ہیں, لاکھوں کا بھی دے سکتے ہیں, کروڑوں کا بھی دے سکتے ہیں, کسی سے بھی نہیں لیا, آج تک کوئی گواہ نہیں ملا. تو وائی ملک ریاض, وائی ناٹ علیم خان, وائی ملک ریاض. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ نہ فینٹسزم تھا اور نہ کوئی الزام ہی آپ کہہ لیں کہ کوئی ڈانکا لگانے والی بات ہے. میں چونکہ منسٹر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں, تو رابطہ میرا تھا پلس مائنس چھوٹا موٹا بندے کا ہوتا ہی ہے. بڑی اسپیشل منسٹری تھی, میں سمجھتا ہوں کہ 3ری یا 4تھی امپارٹنٹ منسٹری ہے فوڈ سیکورٹی.
تو تیسری چوتھی امپارٹنٹ منسٹری میں بڑا پریشر تھا گورنمنٹ پہ، لہٰذا مجھے ہر طرف سے ایک میرا انٹریکشن تھا. یہاں وہاں پہ ایک ایفرٹ نظر آتی تھی، مجھے ایک ایفرٹ نظر آتی تھی کہ عمران خان پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے رکھو، کہیں نہ کہیں کوئی کمزور ایریا تلاش کر کے رکھو. عمران خان کو پیسوں کی جو ضرورت نہیں ہے، آلموسٹ 14 ارب روپے اکٹھا کرتے ہیں سالانہ. عمران خان 14 ارب روپے سالانہ اکٹھا ہوتا ہے شوکت خانم میں اور نمل میں. جس بندے کے پاس 14 ارب روپے اکٹھا ہو اور اس کی جائیدادیں میاں چنو سے لے کے کالا خطائی سے لے کے میاں والی سے لے کے لاہور میں اور اسلام آباد میں جائیدادیں، خاندانی جائیدادوں کی بات کر رہا ہوں میں خاندانی جائیدادوں کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کے پاس لال پل کے پاس رشید پورہ کی پوری یونین کونسل عمران خان کی زمین میں بنی ہوئی ہے، اس کے نام کی زمین میں بنی ہوئی ہے. چوری رشید ان کا جو جس کے نام پہ یونین کونسل ہے ان کا مینیجر تھا وہاں پہ. رشید پورہ یونین کونسل جو ہے وہ پوری کی پوری جو لوگ 1947 میں اجڑ کے آئے تھے ان لوگوں کے جن کے کوئی جائیدادیں نہیں تھیں ان کو انہوں نے ادھر بٹھایا. کسی نے 5 روپے مرلہ دیا، کسی نے 10 روپے مرلہ دیا، اور کسی نے 5 سال بعد دیا، کسی نے 10 سال بعد دیا. پوری کی پوری یونین کونسل اس خاندان کی زمین تھی. یہ آپ کہہ لیں کہ وہ خاندان تھا جس کی. اور دوسری بات میں بشرا بیگم کے خاندان کی بات کروں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لائف سٹاک فارم، گورنمنٹ کا لائف سٹاک فارم بہادر نگر کا جو موضع ہے بہادر خان کے نام پہ، وہ بشرا بیگم کا دادا لگتا تھا. دادا تھا، یہ پردادا تھا. بڑا خاندان ہے یہ اکاڑا میں بڑا خاندان ہے یہ. نواب اس علاقے کے علیم خان کی انہیں گھڑیاں چاہیے تھیں، علیم خان کو ان کو گفٹ چاہیے تھے، یہ ملک ریاض کے گفٹ چاہیے تھے. یہ نو دولتیے یہ سارے گفٹ اپنے پاس رکھیں. یہ عمران خان کا بھی ایک ماضی ہے اور بشرا بیگم کا بھی ایک ماضی ہے ڈیفینیٹلی، جو بہت میں سمجھتا ہوں بڑا بہتر ہے. لہٰذا ہم میاں اسلم کے جو آپ کہہ لیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں، انہیں کہا کہ 700 کنال سے زیادہ گرین ایریا اور جنگلات کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، دریا کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، اور 10 سے 15 ہزار لوگوں کو وہ پلاٹ بیچے گئے جو آن گراؤنڈ نہیں ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو تازہ ترین جو غریب پاکستان میں امیر ہوئے ہیں 2 آدمی، ایک کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ ہے اور ایک کا نام علیم خان ہے، اور دونوں کی پارٹنرشپ ہے. دونوں کی پارٹنرشپ تھی ماشاءاللہ. یہ جو اسلام آباد کا ہے، اسلام آباد میں علیم خان کی سوسائٹی فیل ہو گئی تھی، پھر اچانک جو ایسے چمکی، جو 6-7 قتل ہو گئے وہاں پہ، تو ایسے چمکی تھی وہ کیا نام ہے سوسائٹی. وہ چمکنے کی وجہ ماشاءاللہ پھر شمولیت تھی اس میں. اور یہاں پہ جہاں جہاز کھڑا رہتا تھا لاہور میں کئی کباڑیوں کے پاس اور کئی لوگوں کے پاس، وہ بھی ساروں کو پتہ ہے. لہٰذا کوئی مارل ویلیوز کہہ لیں، کوئی ایمانداری کی باتیں کہہ لیں، کوئی دوسری تیسری کر لیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں سارے لاہور گواہ ہے. ہم نے بڑی دیر بکتا ہے علیم خان کا تانا، ہم نے بڑا بکتا ہے علیم خان کا تانا، ہم نے بڑا ہی بکتا ہے. اس تانے کو جس دن سے وہ گئے ہیں بڑے سکھی ہوئے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہو گئی. وہ تانا جب گیا تو آپ پہلے پی ٹی آئی سکھی ہو گئی. اور علیم خان صاحب کا یہ جو خیال ہے کہ جناب یو کین سے کہ وہ پی ٹی آئی چلاتے تھے، تو پی ٹی آئی میں ان کی لیڈرشپ میں سینٹرل پنجاب ہم بری طرح ہار گئے. اور پھر ایک علیم خان صاحب کہتے تھے کہ شعیب صدیقی کو صدر ہونا چاہیے لاہور کا. عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہ بن جائے، ولید بن جائے. تو انہوں نے جب علیم خان نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ساروں سے پوچھ لو. تو ساروں سے پوچھا گیا تو شعیب کے ٹوٹل 8 ووٹ نکلے. انفارچونیٹلی میرا ووٹ بھی شعیب کے ساتھ تھا، شرمندہ ہوں میں آج تک. 8 میں میرا بھی ایک شامل تھا، باقی سارے ووٹ ولید کے تھے. یہ پارٹی میں سرسوخ تھا. اور پھر جب علیم خان صاحب بہت طاقتور تھے، کیا نام ہے سینئر وزیر بھی تھے بلدیات کے، تو جس وقت چھوڑ کے گئے تو ٹوٹل 4 لوگ ان کے ساتھ گئے. عظمیٰ کاردار، عائشہ چودھری، اور یہ ایک خاتون ماشاءاللہ ان کا نام ہے ساجدہ بی بی پاک پتن سے، اور ہارون گل. یہ چاروں روکڑے والے تھے. ایک بھی نظریات والا نہیں تھا، ایک بھی گروپ والا نہیں تھا. تو علیم خان صاحب کی اوقات پارٹی میں یہ تھی کہ جب چھوڑ کے گئے تو 4 روکڑے والے بندے ساتھ لے کے گئے، سوائے ایک بندے کے ایم پی ساتھ گئے، میاں خالد ایک ایم پی تھا، باقی 4 روکڑے والے تھے. ٹھیک ہے. یہ لوگ ساتھ چھوڑ کے گئے. یہ پارٹی میں اوقات تھی ان کی. اور وہ کہتے تھے جلسے سارے میں کرواتا ہوں.
علیم خان صاحب جب تک یہاں پہ تھے 1.5 کروڑ کا جلسہ ہوتا تھا. علیم خان صاحب جب چلے گئے تو یہاں 35 اور 40 لاکھ کا جلسہ ہوتا رہا ہے. آج بھی ہو رہا ہے. پارٹی نے اس سال میں پچھلے سال میں 60 سے 70 جلسے کیے ہیں. پہلے ہم ایک جلسہ کرتے 3 مہینے کمر سیدھی کرتے تھے, اس کا قرضہ اتارتے تھے, اور وہ قرضہ جو آتا تھا جو پیسے آتے تھے وہ ہم اکٹھے کرتے تھے. کوئی ایسا جلسہ جس میں میرا 10 20 30 لاکھ نہ ہو مجھے بتا دیں. کوئی ایسا جلسہ جس میں 10 20 30 لاکھ میرا نہ لگا ہو وہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے, ٹوٹل جلسہ تو ایک بندے کے پیسے سے ہو جاتا تھا, 2 بندوں کے پیسے سے ہو جاتا تھا. سارے سینٹرل پنجاب سے ہم اکٹھے کرتے تھے. یہ کرتے کرتے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 200 ارب کے مسئلے کی یقیناً بات کریں, 10,000 سے 15,000 بندوں کی, یہ میاں اسلم کے سارے فگرس ہیں. ٹوٹل سوسائٹی کی مجھے پتا 2 ارب خریدی ہے, یہ بھی 3 ارب کا وہ سارا پتہ ہے. 700 کنال جنگلات کی زمین, شاہ پور کانجنا قبرستان وغیرہ وغیرہ. اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اس میں آج کی جو سیاست ہے, یہ جو آپ کہہ لیں کہ اس سیاست میں یہ جو ویڈیو کا ایلیمنٹ تھا, آڈیو کا ایلیمنٹ تھا, یہ پرانا تھا جسے کبھی پسند نہیں کیا گیا. ہم قبائلی معاشرہ ہیں. قبائلی معاشرے میں بچوں کو اور خواتین کو سیاست میں, لڑائی میں, جنگ میں کبھی نہیں لایا جاتا, کبھی نہیں لایا جاتا. آج بھی ہم وہی لوگ ہیں. اور قبائلی معاشرے میں آپ کو تاریخی حقیقت ہے کہ سب سے پہلے خالد بن ولید کا تعلق تھا افغانستان سے, ان کا کوئی رشتہ داری تھی. تو افغانستان کا اس علاقے سے جب پہلا وفد گیا مدینہ میں, جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلے سوال کریں گے. سوال جو انہوں نے شروع کیے تو سوالات میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی قتل کر دے تو آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جو قاتل ہے وہ اپنے آپ کو, جس کا قاتل جو ہے اسے اسٹیٹ پکڑے گی اور اسٹیٹ اس کو سزا دے گی. انہوں نے کہا جی پھر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے, ہم تو بدلہ لیتے ہیں. ہمارے ہاں بدل کا سسٹم ہے, بدل کا مطلب بدلہ, ہم تو بدلہ لیتے ہیں. تو پہلے جو مذاکرات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاقے کے, وہ فیل ہو گئے کہ جی بدلہ لینے کی اجازت اسلام میں نہیں تھی. سو دیکھیں یہاں پہ اس ملک میں کسی نہ کسی شکل میں جتنے بھی ہم مہذب ہو گئے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری خواتین کا نام لے اور ہم چپ کر جائیں. ہمارے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں. یہ پہلے وزیر اعظم کرتے رہے ہیں, عمران خان نے یہ نہیں کیا. اس نے اس سے زیادہ کرارے تھپڑ مارے ہیں, اس نے اس سے زیادہ کرارے تھپڑ مارے ہیں. ہم کسی کو مسجد اور مندر نہیں سمجھتے, ہم کسی کو مقدس گائے اور سامری کا بچڑا نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سارے لوگ برابر اسٹیک ہولڈر ہیں. جس کا شناختی کارڈ ہے, ہر اس ملک کے آئین کے مطابق اس ملک کے شناختی کارڈ والے سارے ایکول باعزت ہیں. کوئی کس طرح کے کپڑے پہنتا ہے وی ڈین کیئر, شناختی کارڈ کے برابر عزت ہے. اس ملک کے سٹیک ہولڈر شناختی کارڈ کے برابر ہیں. خواتین تک نہ جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس کی خواتین شادی سے پہلے کتنی امیر ہوتی ہیں, کتنی تیزی سے امیر ہوتی ہیں. جس نے عزت کروانی ہے اپنے انٹرویو اپنے پاس رکھے, اپنی لیکیج اپنے پاس رکھے. یہ جو لیک کر کے تو ہمیں کوئی بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم نے دوسرا گال اس کے سامنے پیش نہیں کرنا. لمٹ آپ کی نہیں ہے تو ہماری کوئی نہیں ہے. ہم 23 کروڑ ہے اس ملک میں, اگر آپ کی لمٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اسی قبائلی معاشرے کا حصہ ہم بھی. خواتین تک نہ جائیں. اس ملک میں کچھ تو کوئی بچا رہنے دیں. پیسے تو پہلے ہی نہیں رہے, روٹی تو پہلے ہی نہیں رہی, نوکری تو پہلے ہی نہیں رہی, انڈسٹری تو پہلے ہی نہیں رہی. کوئی عزت کے نام پہ, خواتین کی عزت کے نام پہ اس ملک میں کچھ بچا رہنے دیں. عمران خان کی کوئی کرپشن ہے, عمران خان کی کوئی رانگ ڈوئنگ ہے, عمران خان سیاست میں ہیں, کہیں جو کہنا ہے, کریں جو کرنا ہے. آپ ان کو کہیں وہ آپ کو کہہ لیں گے, آپ ہمیں کہیں ہم آپ کو کہہ لیں گے. ہم نے کوئی غلط کیا صفائی دیں گے, اس سے زیادہ غلط کیا سزا بھگتیں گے. ایشو کو نہیں ہے. آپ نے کوئی غلط کیا ہے ہم آپ سے ڈریں گے نہیں, ضرور کہیں گے. آپ نے کوئی ٹھیک کیا تعریف کریں گے. اگر آپ سمجھیں کہ کمیونیکیشن ون وے ہے تو ہوتی ہوگی بھی کبھی, اب نہیں ہے. اس طرح کی توقع میاں نواز شریف سے کریں, اس طرح کی توقع آپ مریم نواز سے کریں کہ چابی والا کھلونا کبھی آن کر دیا کبھی آف کر دیا. اس طرح کی توقع آپ بلاول سے کریں. کوئی اینٹ سے اینٹ بجاتے بجاتے بھاگ جائیں گے یہاں سے. ہم نے نہ اینٹ سے اینٹ بجانی ہے, خالی ہاتھ لڑنا ہے.